السلام علیکم، پی ٹی وی نیوز لاہور اسٹوڈیو سے خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در حقیقت اور میں ہوں آپ کا میزبان توصیف احمد خان۔ آج ہمارے 2-3 موضوعات ہیں، ان پر گفتگو ہوگی۔ پہلا تو ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا یہ کہ جن لوگوں نے اس وجہ سے فائدہ اٹھایا ہے کہ ملک میں افراتفری یا نفرت کی سیاست ہو، وہ اس سے باز آئیں گے یا وہ پیچھے ہٹنے پر تیار ہوں گے؟ دوسرا ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ مثبت ملاقات رہی ہے، اور دیکھیں یہ بھی ایک طرح کی سیاست جو ہے وہ ایک خاص رخ کی طرف جا رہی ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اپنے مخالفین کی تعداد شاید کم کرتے جا رہے ہیں، اور حکومت کو جو خطرات وہ ان کو نظر آ رہے ہیں کہ جی آگے جا کے ہو سکتے ہیں، تو اس میں کمی لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تیسرا ہمارا موضوع ہوگا کہ پاپولسٹ سیاست، اس کے نقصانات، تاریخ کے تناظر میں کیا نقصانات ہوئے، کن کن قوموں کو کس طرح نقصانات ہوئے، اور پھر آج کے دور میں جب ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر بھی سننے میں آ رہا ہے اور اس کے ذریعے جو ذہن سازی ہوتی ہے اس پر بات چیت کریں گے۔ ان تینوں دلچسپ موضوعات پر بات چیت کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سینئر صحافی عمر چیمہ صاحب موجود ہیں، اور عمر چیمہ صاحب صرف سینئر صحافی نہیں ہیں، میں انہیں بہت اچھا تجزیہ کار بھی مانتا ہوں اور انٹلیکچوئل بھی مانتا ہوں۔ چیمہ صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ایوان بن گیا نیا، پارلیمانی سیاست نئے سرے سے شروع ہو گئی، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی اس سے کوئی کمی آئے گی؟ جیسا کہ ہم نے جو اجلاس ہوا اس میں ہم نے دیکھا کہ بھی جو ہے کام کافی اوپر تھا، تو یہ روٹین کی بات ہے یا اس سے میں کمی آتی جائے گی آہستہ آہستہ، یا پھر پیس وہی رکھے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیں، ایک تو جب الیکشن ہوئے اور الیکشن سے پہلے جو ہم دیکھ رہے تھے اس میں ایک تاثر یہ مل رہا تھا کہ کوشش یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ایک سٹیبل ہو جائے اور کوئی اتنا جو ہے نا بہت ساری رکاوٹیں اس کے رستے میں نہ ہوں۔ الیکشن میں بڑا ایک سرپرائز آیا، ووٹ جو ہے وہ اب وہ ادھر پارلیمنٹ میں ضرور اس کا ایک اثر ہوا ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی میں کانفیڈنس بھی آیا ہے، اور جو پی ٹی آئی کی اوورآل سیاست ہے وہ تو اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، یعنی کہ جو کوئی آرام سے بیٹھنے والی یا کوئی مجھے لگتا ہے کہ یا آہستہ آہستہ پارلیمانی سیاست جو ہے ان کو پیچھے ہٹاتی جائے گی جب اس کا آغاز ہوگا۔ دیکھیں، مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پہلے 6 ماہ ہیں وہ اس لیے اہم ہیں کہ یہ والے جو ہمارے ذہن میں خیالات ہیں، خدشات ہیں، یہ پہلے 6 ماہ میں اندازہ ہوگا کہ گورنمنٹ ان کو ڈیل کرنے کی کتنی اہلیت رکھتی ہے۔ اگر وہ ڈیل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، یہ ان کا پہلا ٹیسٹ کیس جو ہے نا وہ اکانومی کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن ہے پی ٹی آئی کی وہ اس کو ڈیل کرنا ہے، تو اگر یعنی کہ اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ اگر ہم ماضی میں دیکھیں تو اتنا ان کے لیے آسان کبھی بھی نہیں رہا۔ اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ یہ ڈر کے پالیسی بناتے ہیں، ری ایکشن میں بناتے ہیں؟ گورنمنٹ جو ہے، حکومت جو ہے، کبھی جس طرح اٹیک آتا ہے اس کے بعد خوف کی بنیاد پر پالیسی بنتی ہے، بجائے اس کے کہ بھی میرٹ پہ پالیسی بنے کہ ان کو کس طرح آپ نے دیکھیں، میرٹ پہ پالیسی بنانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ چیزیں جن کو ایکسپلائٹ پی ٹی آئی کرتی ہے آپ ان چیزوں کو ایڈریس کرنا شروع کر دیں، آپ اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کریں تاکہ جو چیزیں ایک پبلک میں کو انائی کرتی ہیں ان کے لیے، یا جو آپ کے مخالفین ہیں جن کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، آپ وہ نہ کریں، اپنے آپ کو ایک امپروو کریں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر دوسری صورت آپ کے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ ایک یوز آف فورس، تو جو طاقت کا استعمال ہے وہ پہلے بھی ہوا تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوا ہے، تو مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کاؤنٹر نیریٹو زیادہ ضروری نہیں ہے؟ نیریٹو زیادہ ضروری ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو باقی جماعتیں ہیں وہ وقت سے پیچھے چل رہی ہیں، اور کوئی کسی قسم کے حالات، کوئی کسی قسم کی آزمائش ان کو بدلنے میں ناکام رہی ہے۔ کیونکہ مجھے امید تھی چیمہ صاحب کہ بھی یہ اجلاس ہو گیا، کے پی اسمبلی کا ہو گیا، پنجاب اسمبلی کا ہو گیا، سندھ کا ہو گیا، بلوچستان کا بھی ہو گیا، تو اس سے کچھ چیزیں نا ٹھنڈی ہوں گی، لیکن جس طرح کا نمونہ میں نے کل دیکھا ہے اور جس طرح کی گفتگو وہ بڑی خوفناک جو ہم نے کے پی میں دیکھی ہے، جو سنی ہے، جو کلپ بھی آیا، اور پھر جس طرح قومی اسمبلی میں ہوا، اس سے لگتا ہے کہ بھی یہ پیچھے ہٹنے والی بات نہیں، گورنمنٹ کو پھر اپنی پالیسی لے کے چلنا ہوگا، کچھ ان کو جواب دینا ہوگا سیاسی طور پر۔ میرا خیال ہے کہ جو گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ وہ جو بانی پی ٹی آئی ہے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ
کب یہ کوئی دوبارہ کوئی حماقت کرتے ہیں جس کا ہم فائدہ اٹھائیں، جس طرح پہلے 9 مئی کو ہوا، یا یعنی کہ وہ 9 مئی کو یہ گورنمنٹ کی جو جماعتیں ان کے کہنے پر تو نہیں ہوا تھا ظاہر. ہاں، تو وہ انہی کے کہنے پہ ہوا تھا، اور اس کے نتیجے میں ان کی پکڑ دکڑ یا ان پہ سختی شروع ہوگی. اب بھی ان کی پالیسی یہی ہے کہ کدھر یہ غلطی کرتے ہیں، ادروائز اس کے علاوہ ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے. حالانکہ یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو آپ غلطی کا بھی انتظار کریں، دوسرا آپ ان ولنریبل ایریاز کو کہ جس کو وہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں آپ ان پر فوکس کرنے کی کوشش کریں. میرا خیال وہ سارے حقائق پر تو ایکسپلائٹ کرتے نہیں. اور اگر یہ آپ غلطی والی بات کر رہے ہیں تو آئی ایم ایف والا جو لیٹر ہے بیک لیش کے باوجود لکھا گیا، تو بظاہر تو پبلک کی طرف سے بھی جو سینٹیمنٹ آیا وہ غلطی نہیں ہے. نہیں وہ غلطی ہے. اب جو الیکشن رزلٹ ہیں اس کی وجہ سے پی ٹی آئی میں کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوا ہے، ان کو لگتا ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے. اور اب یہ ہے نا کہ تقسیم اتنی ہے، عوام ان کے ساتھ چیمہ صاحب، عوام ان کے ساتھ کسی بات پر جو نیریٹو بنایا، جو ٹویسٹ کی چیزیں ان پر ہے. یہ تو ہمارا میرا خیال ہے اس بات پر اتفاق بھی ہوگا، بلکہ اگلے ہمارا تیسرے موضوع میں اس پر ہم بات بھی کریں گے. لیکن آئی ایم ایف کو خط لکھنا بھی تو آخر غلطی ہے، یہ حماقت کو ایکسپلائٹ. نہیں وہی میں بات کر رہا تھا کہ اصل میں تقسیم ہے نا، تو تقسیم کے عمل میں پھر لوگ میرٹ نہیں دیکھتے. پھر یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلط کیا یا ٹھیک کیا ہے تو آپ نے اس کو ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے، یا آپ اس کی جواز میں جو لوگ بول رہے ہوتے ہیں آپ ان کو سن رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو بانی پی ٹی آئی انہوں نے کوئی پہلی دفعہ نہیں کیا، تیسری دفعہ شاید. آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے تیسری دفعہ کیا. پہلے کو 2014 میں بھی کیا، پھر 2022 میں بھی جا کے غالباً انہوں نے کیا، اور اب جو ہے وہ دوبارہ کر رہے ہیں. تو یعنی اور کوئی ایسا کوئی حکومت کی طرف سے، حکومت جو ہے نا وہ اصل میں ایک دفاعی ایک موڈ میں ہے. جی وہی بات جو میں نے پہلے کی ہے کہ دفاعی موڈ میں ہے، کہ ڈیفینسو ہے. تو پروپیگنڈا کے لحاظ سے وہ پی ٹی آئی کی صلاحیت جو حکومتی جماعتیں ان میں ہے نہیں. جو پروپیگنڈا کے لیے جو چینل استعمال ہوتے ہیں ان کے بارے میں حکومتی جماعتیں بالکل آگاہ ہی نہیں. 30 سال پیچھے ہیں شاید. ہاں تو اب یہ ہے نا کہ عوام تک کس کی بات پہنچتی ہے، جس کی بات اگر ان تک ایک ہی بات پہنچ رہی ہو، دوسرا کوئی جواب ہی نہ ہو، تو پھر اس سے کیا فرق پڑے گا. ادروائز تو ان کے لیے صرف وہ جو ان کا سپورٹر ہے ان کے لیے صرف وہ خبر کی اہمیت ہوگی. لیکن جو آگے ذہن سازی ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھنا یہ درست فیصلہ تھا یا غلط تھا، یا اگر غلط ہے یا سنگین ہے تو یہ کس انداز میں ہے، کیوں ہے، تو وہ تو گورنمنٹ کے لوگوں نے کرنا ہے. وہ اگر کر ہی نہیں سکتے، وہ دوسرے لوگوں پہ ریلائی کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ویسے ہی جو ایک پی ٹی آئی مخالف لوگ ہیں لیکن ان کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، تو ان کا سارا انحصار ہی ان لوگوں پر ہوتا ہے. لیکن جی میں ویسے پوائنٹ بلینک ہی سوال آپ سے پوچھ لیتا ہوں، اس میں نظر نہیں آتا کہ اپنے مفاد کے لیے آپ آئی ایم ایف سے پیسے رکوانے کی کوشش کریں اور پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، تو یہ کوئی ملک دشمنی میں نہیں آتا؟ نہیں، یعنی یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ملک دشمنی میں آتا ہے. لیکن جو میں نے بات آپ کو کی نا تقسیم کے حوالے سے، میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا امریکہ کے حوالے سے کہ جب سے ٹرمپ آیا تو امریکن معاشرہ اتنا زیادہ تقسیم ہو گیا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے اتنے بدخواہ ہو گئے ہیں کہ فرض کیا کہ آج جو ہے ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ ہے، ریپبلکن یہ سوچتے ہیں کہ امریکہ اگر تباہ بھی ہو جائے نا لیکن ان کی پالیسی کی وجہ سے ہو، تو تاکہ ہماری ونڈیکیشن ہو رہی کہ یہ لوگ جو ہے نا یہ ملک کو تباہ کریں. تو ہم بھی سمجھیں امریکہ بنے ہوئے ہیں. ہاں ایسے ہی ہے، یعنی کہ انفارچونیٹلی ان کے یہ خیال ہے کہ جو ایک پی ٹی آئی کا یا ان کے جو لیڈر ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ادھر مائی وے اور ہائی وے، یعنی کہ ادھر اس کے علاوہ. اور وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کی آپ تقریر بھی سن لیں، وہ بھی سیم پیغام نہیں ہے کہ ایک تو یہ سیم پیغام ہے، بڑا خطرناک اس میں اوورآل جو ایک لیڈرشپ ہے، باقی جو ایک سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے ان کو بھی یہ پیغام ہوتا ہے کہ اگر آپ اس طرح کی کو بڑکے ماریں گے، اس طرح کی باتیں کریں گے، تو تب آپ کو پارٹی میں پذیرائی ہوگی. آپ کے جو بانی رہنما ہیں وہ آپ کو تب اپریشیٹ کریں گے. اگر کوئی بندہ ادھر کوئی عقل کی بات کرے گا، کوئی اتفاق کی بات کرے گا، کوئی وہ نہیں چلے گا، وہ نہیں چلے گی. تو پھر اس طرح آپ کا مطلب یہ ہے کہ اب جمہوری اقدار جو ہماری ہیں جو تھیں وہ کسی حد تک بدلتی جا رہی ہیں. پھر مجھے لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم پہ اور زیادہ سختی ہوگی، تو اس کے لیے سختیاں جو ہیں وہ اور بڑھیں گی. اب یہ ہے کہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو، جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی ہوں گی. تو سوال یہ آتا ہے، ایک تو یہ ہے کہ ایک آپ کا مخالف ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے لیول پہ کیا کرتے ہیں کہ صرف آپ سختی کا ہتھیار استعمال کرتے ہیں، یا کہ وہ چیزیں کہ جن کو ایک بندہ استعمال کر کے تو اتنا پاپولر ہو رہا ہے آپ ان کا بھی کوئی تدارک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ان کا ووٹر ہے اس کو نیوٹرلائز کریں.
میرا ابھی بھی یہی خیال ہے کہ جیسے بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ گول پوسٹ بڑی تیزی سے چینج کرتے ہیں، تو اس کے لیے یہ سارے قانونی معاملات تو ایک طرف، کوئی یہ جو پبلک میسیجنگ ہے اس میں بہتری لانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں جہاں ان کی فالٹ لائن ہے اور جہاں جہاں پر وہ اپنا موقف بدلتے ہیں اس پر بات ہونی نہیں چاہیے. جیسے کے پی کے جو وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے جو بنیادی اہداف ہونے چاہیے کہ وہاں سے جو سمگلنگ ہوتی ہے منشیات کی، جو جعلی چیزوں کی وہاں پر معاملہ ہے، جعلی سگریٹس کی انڈسٹری جو چل رہی ہے اور وداؤٹ ٹیکسیشن چل رہی ہے، کوئی ذکر نہیں ہے. بڑک بازی ہے، دھمکی ہے. تو اس کا کاؤنٹر جو ہے وہ صرف یہ تو نہیں ہے کہ بھی آپ کوئی قانونی کارروائی کریں، اس کا کاؤنٹر یہ بھی تو ہے نا کہ پبلک تک میسج بھی تو جائے گورنمنٹ. پچھلے دنوں ایک ہمارے دوست ہیں احمد اعجاز، تو ان سے بات ہو رہی تھی. انہوں نے کہا جی کہ آپ کے خیال میں پاکستان کا معاشرہ کس بات پر قائم ہے؟ میں نے کہا جی کہ اگر خیال کا اظہار آپ مجھے پوچھ رہے ہیں تو بہتر ہے آپ خود بتا دیں. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمدردی پر قائم ہے اور ادھر کوئی ایسا انفراسٹرکچر یا انسٹیٹیوشن کوئی ایک پراپر شیپ میں ایگزسٹ نہیں کر رہے. اب ہمدردی جو ہے ایک عوام کو لیڈرز کے ساتھ ہوتی ہے، ادھر جو ہے نا کوئی ایک پاپولیرٹی کا تعلق کسی کی پرفارمنس کے ساتھ نہیں ہوتا. بالکل بھی نہیں، وہ تو ہمیں نظر آیا. ہاں، ہمدردی کے ساتھ ہے کہ جی وہ فلاں بندے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اب جس کے ساتھ وہ ایک تصور کر لیتے اور اس کی لیگل سائیڈ دیکھے بغیر نہیں، وہ اتنا ان کے عام لوگ جو ہیں وہ اگر اتنی چیزیں دیکھ لے ہوتے تھے تو پھر وہ بیوقوف تو نہ بنے، ان کو مینیپولیٹ تو نہ کیا جا سکے نا. تو یہ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اچھا جو ادھر ہیں پی ٹی آئی والے، انہوں نے ایک لوگوں کے ذہن میں خوف پہلے کریٹ کیا، وہ خوف آگے نفرت میں بدل گیا. خوف یہ کریٹ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں ملک کے دشمن ہیں، ٹھیک بات، یہ جو ہیں یہ چور ڈاکو، یہ چور ہیں یہی بات کہ بھی جی فلانا. اور اب جو ہے ان کے جو لوگ وہ کوئی صحیح کام بھی کرتا ہے تو اس کو بھی وہ اس کو ٹویسٹ دیتے ہیں، ان کے جو فالوور ہیں پیش کرتے ہیں. ان کے جو فالوور ہیں وہ پھر آگے نفرت کا جواز ہی یہ تراشتے ہیں کہ یہ چونکہ یہ ملک کے دشمن ہیں لہٰذا ان کے خلاف نفرت جتنی ہم پھیلا سکتے ہیں وہ ہم پھیلائیں. دوسرا پھر یہ ہے نا کہ اکنامکلی یا تو کچھ چیزیں امپروو ہو رہی ہوں نا تو آپ کسی حد تک لوگوں کو نیوٹرلائز کر لیتے ہیں. تو جو ابھی تو ہمارا ہارڈ ٹائم چل رہا ہے. ہاں، مہنگائی میں یہ ہے کہ انہیں ایک پھر یہ امید نظر آتی ہے جی کہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ آ جائیں تو چیز ٹھیک ہو جائے. تو لہٰذا وہ لوگ بھی جو ہیں اس سارے عمل میں استعمال بھی ہو رہے ہوتے ہیں. اور منجن بھی شاید یہی بیچا جا رہا ہے کہ جی وہ اب وہ پچھلی بات لوگ بھول گئے کہ اس وقت کی پالیسیوں کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں. وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی جو بتایا جاتا ہے کہ جی یہ ہمارے وقت میں تو مہنگائی اتنی تھی نہیں اور یہ ان کی وجہ سے یہ فلاں لوگ ہیں، یہ انہوں نے یہ کیا ہے، یہ اپنے کام کروانے کے لیے آئے ہیں. یہی پروپیگنڈا چلتا ہے نا. کل کے پی کے وزیر اعلیٰ کی بھی یہی تقریر تھی. تو وہ اپنا نیریٹو چھوٹے پیسز میں یا لمبا وہ بیچ وہی رہے ہیں ابھی تک. دیکھیں نفرت پارلیمانی سیاست ان کا میرا نہیں خیال ان کا انٹرسٹ ہے. بڑکیں یہ ایک ذرا عوامی لیول پر سیل بھی ہوتی ہیں اور پھر یہ ہے کہ کے پی کے لیے بھی یہ ہے کہ اس دوران کوئی ایک سال کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ رہی، صورتحال مزید خراب ہوئی تو لہٰذا وہ لوگ جو کہ پہلے پی ٹی آئی سے نالاں بھی تھے یا ان کی پرفارمنس سے 2022 تک تو نون لیگ ہی پاپولر جماعت تھی. یہ نو کانفیڈنس موشن سے پہلے تک وہ کسی کو سیٹ اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلا فیز ہوا لوکل باڈیز الیکشن کا کے پی میں وائپ آؤٹ ہو گئی، تو پی ٹی آئی وائپ آؤٹ ہو گئی. تو اس ٹائم چونکہ باقی جو ہیں وہ اپوزیشن میں تھے تو ان کے ساتھ ہمدردیاں تھیں. اس ٹائم لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی سے تنگ آئے ہوئے تھے. ایک چھوٹا سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ اور پھر ہم اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھیں گے. بی ٹی وی لا رہا ہے پاکستان کا سب سے بڑا فلم فیسٹیول جس میں آپ اپنی 3 سے 10 منٹ ڈیوریشن کی ڈاکیومنٹری یا شارٹ فلم بھیج سکتے ہیں اور پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان آپ کا ایمان ہے. اس کی بے پناہ خوبصورتی، اس کا ہر ایک چپا جس میں ملک سے محبت کی کئی 100 کہانیاں ہیں، اس کے عام چہروں والے خاص لوگ جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ ہیرو ہے. تو جلدی کریں اور اپنی ڈاکیومنٹری یا شارٹ فلم greenbelief@ptv.com.pk پر وی ٹرانسفر کریں یا گوگل ڈرائیو کا لنک بھیجیں. آپ کی فلمز ہم تک 15 مارچ 2024 تک پہنچ جائیں. فلم چھوٹی سہی، کہانی بڑی ہونی چاہیے.
वेलकम बैक नाज़रीन। उमर चीमा साहब, ये दूसरा जो हमारा इशू है, नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकात होगी, जो ट्रेडिशनल जो सियासत है उस हवाले से कि मुखालफिन कम से कम किए जाएँ निज़ाम के अंदर, तो कैसा, आपने भी शायद इस पे कोई प्रोग्राम किया है, तो आपके पास क्या खबर है, कभी बर्फ़ पिघल रही है? देखें, वो जिस तरह जनरल बाजवा जो हैं, वो जो बानी पीटीआई हैं, जब ये वज़ीर आज़म थे तो इनको कहते थे कि अपने दोस्तों को करीब रखें और अपने दुश्मनों को करीब तर रखें। तो अब जो यही पॉलिसी एक तरह से जो नून लीग वाले हैं उनको ये है कि जो मौलाना हैं वो इस टाइम परेशान भी हैं, अपनी शिकस्त की वजह से बड़े दिल बर्दाश्ता भी हुए हैं, और बजाय इसके कि ये अपोजिशन के बेंच पर बैठ कर वो जो पीटीआई का नैरेटिव है उसको लेकर चलें, इनको हम अपने साथ लगाएं, और उसकी एक कास्ट ये होगी कि उनको कोई ना कोई एक वजारत एक दो उनको देनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है कि कोई हो जाएगा, यानी कि, और ये ओवरऑल जो मौलाना की सियासत है उसके लिए भी उनका पीटीआई के साथ वो जाना अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अगर है उसकी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है पीछे, बड़ी लंबी हिस्ट्री। और सिर्फ यही नहीं है कि केपी एक फैक्टर नहीं है कि केपी में पीटीआई की गवर्नमेंट है, उसमें दूसरा फैक्टर ये है कि जो वज़ीर आला बन के आया है वो इनको हरा कर आया। तो इसका मतलब है कि इनकी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है या ओवरऑल जो जनूबी खैबर पख्तूनख्वा है उधर कॉम्प्रोमाइज़ होती है। हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ होती है। तो जो एक रियलिस्टिकली जो एक चीज़ नज़र आ रही है वो अल्टीमेटली उनको भी चाहिए था कि उनको कोई आकर मनाए, और मौलाना भी कोई इसी तरह का कोई रास्ता तलाश करेंगे कि जिसमें वो जाके ट्रेजरी बेंचेस में जो मौजूदा गवर्नमेंट है उनके साथ बैठ सकें, या कम से कम उस, जैसे आपने कहा कि उस नैरेटिव के साथ ना चलें या उसको टो ना करें, अपने तौर पर भी टो ना करें। और शायद पहला फ़ायदा तो नून लीग को यही होगा ना कि मौलाना जो है वो किसी एहतजाज की तरफ ना जाएं और पार्लिमानी सियासत से ही अपना आगाज़ करें। अगर अभी फौरी तौर पर हुकूमत में नहीं भी आते तो, और या बलोचिस्तान हुकूमत में शामिल हो जाते हैं। और देखें कि केपी की हद तो उधर पीटीआई की गवर्नमेंट है ना, उधर उनका अपोजिशन में बैठना बनता है, क्योंकि उधर वो यही चीज़ें हाईलाइट करेंगे ना कि केपी की गवर्नमेंट ठीक नहीं चल रही। तो पंजाब से ज़्यादा तो उनके स्टेक्स जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में। और वैसे भी ये बनता नहीं है, क्योंकि JUIF जो है वो इनफैक्ट पीटीआई या जिसे कहते हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उनसे मुकाबले में हारी है। उनसे मुकाबले में है, और जो पीटीआई के खिलाफ जो एक सख्त तरीन किस्म की जो तनकीद आती थी वो भी JUI की तरफ से आती थी। तो अब उनके साथ शिरो शक्र होना इनके लिए इतना आसान नहीं है। उनका वोटर हर सूरत में इस तरह मुतासर होगा कि अगर वो जो पीटीआई के साथ वो किसी अलायंस में जाते हैं, और अगर पास्ट एक्सपीरियंस भी उनका देखा जाए तो या वो बानी पीटीआई हैं उन पर वो इतना रिलाई नहीं कर सकते जितना ये जो बाकी जमातें हैं, ख़ासतौर पे नून लीग, उनके साथ उनके ज़्यादा एक अच्छी वर्किंग। और एक नवाज शरीफ के साथ एक मेरा ख्याल है ज़ाती ताल्लुक भी पैदा हो गया मौलाना फजल रहमान का और आसिफ अली जरदारी साहब के साथ। खैर पीपल्स पार्टी तो इसमें शामिल नहीं हुई इस मामले में कि भी इसको किसी नहज पे पहुंचा जाए, लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ साहब ने ये स्टेप लिया है। हाँ बिल्कुल। अच्छा चीमा साहब, अब हम अपने तीसरे सेगमेंट की तरफ चलते हैं। ये तो छोटा सा मौजू था, ये पॉपुलिस्ट सियासत, जो इनफैक्ट हमने पहला मौजू भी उसमें भी यही कुछ एड्रेस करने की कोशिश की। अच्छा, इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने पॉपुलिस्ट सियासत आपको भी पता है, हिटलर, मसोलिनी, ह्यूगो चावेज़, बहुत सारे नाम हैं, और उसकी वजह से कौमों को नुकसान आया बहुत ज़्यादा। जर्मनी वर्ल्ड वार 2 में गया, और उसके बाद देखें दुनिया के जोग्राफिया भी बदले, दुनिया की सियासत बदल गई। अब ये जो सोशल मीडिया का दौर आया है, तो आप क्या देखते हैं कि इसकी वजह से ये पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स दोबारा से इमर्ज हो रही है? बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा, यानी कि एक तरह का इसका कमबैक वाली पोजीशन पे है, और तकरीबन रिपीट कर रही है कि जैसे 100 साल बाद ना, 100 साल बाद, एग्जैक्टली 100 साल बाद कि ये अपने आप को रिपीट कर रही है। और जिस तरह हमने पहले भी को बात की थी कि जो नफ़रत है और खौफ का इस्तेमाल, ये कोई जज्बात इंसान को ज़्यादा एक एक्टिव भी करते हैं जी, बिल्कुल, और जो सोशल मीडिया है वो उनको एम्पलीफाई करता है। तो अब ये देखें कि जो काम किसी टाइम पे हिटलर ने किए थे, अगर उसके पास सोशल मीडिया होता तो कैसा होता, यानी कि वो सोशल मीडिया के बगैर इतनी तबाही कर गया, तो अगर सोशल मीडिया होता तो वो क्या करता। और ट्रंप की मिसाल ले लें, ट्रंप की अभी जो है, यानी कि, और ये तो एक मुल्क की मिसाल, अगर वो उसका जैसे वर्ल्ड व्यू था हिटलर का कि जी हम बड़े सुपीरियर हैं और पूरी दुनिया पे हमें ही हुकूमत करनी है,
تو سوشل میڈیا تو پھر تو کمال بری سینس میں بہت کمال ہی ہو جاتا ہاں، یعنی کہ ابھی یہ نیشنلزم کی ساری ایک پالیٹکس چل رہی ہے نا کہ ہاں جی، جس میں جو پاپولسٹ لیڈرز ہیں، اچھا پاپولسٹ لیڈرز جو ہیں ان کے پاس مسئلے کا حل نہیں ہے، یعنی کہ یہ ایسے ہی ہے کہ یہ بتا رہے ہوں گے کہ فلاں اس میں فلاں پرابلم ہے، ان کے پاس سولوشن کو نہیں ہے، اور پھر جو ان کا طریقہ سیاست ہوتا ہے اس میں سٹیبلٹی نہیں ہوتی، تقسیم ہے، جو تقسیم کرنے والا بندہ ہے وہ کبھی بھی قوم کو متحد نہیں کر سکتا، وہ ایک نیشن کو بلڈ نہیں کر سکتا. جی بالکل. ٹھیک ہے، تو لیکن وہ ان کے یہ جو نفرت کے جذبات ہیں ان کو ایک بڑھاوا دے کر ایکسپلائٹ وہ کر کے. ہاں وہ ایک اپنا ایک پرپز جو ہے وہ اس کا ضرور سرو ہوتا ہے. لیکن وہ پرپز آخرکار تباہی پر کیوں منتج ہوتا ہے؟ جب بھی پاپولر سیاست جو ہے وہ اقتدار اس کو سنبھالنے کا موقع ملتا ہے، وہ حکومت بھی ناکام ہوتی ہے، اور شاید وہ دنیا کی توجہ ہٹانے کے لیے کچھ ایسے کاموں میں وہ جو حکومت ہے جو ایک پاپولر سیاستدان کی ہوتی ہے وہ اپنی پبلک کو رجھانے کے لیے کچھ ایسی چیزوں میں اپنے آپ کو مصروف کر لیتے ہیں جس سے قوم کی تباہی ہو جاتی ہے. آپ مسولینی کو دیکھ لیں، ہیوگو شاویز کو دیکھ لیں، ہٹلر کو دیکھ لیں کہ آخرکار یا جنگوں پر منتج ہوا یا پھر وہ جیسے مسولینی کا انجام ہوا، اور جب اس پر وزن پڑا تو وہ کچھ بھی نہیں نکلا. دیکھیں اصل میں ان لوگوں کا سٹرانگ پوائنٹ ہی یہ ہے کہ وہ ایک پروپیگنڈا ان کا سٹرانگ پوائنٹ ہوتا ہے، نفرت پھیلانے کی صلاحیت ان کا ایک سٹرانگ پوائنٹ ہوتا ہے. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ ایک نیشن بلڈنگ بھی کر سکتے ہیں. جی. پھر ان کے لیے ساتھ ایک چیلنج یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر وہ نفرت کو کم کرتے ہیں تو ان کی اپنی سپورٹ بیس ویک ہوتی ہے. دوسرا ادھر جو ہے وہ ایک سیلیبریٹی سٹیٹس بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. ان کے جو فالوور ہوتے ہیں نا، یعنی کہ وہ ان کے سپورٹر کم اور فالوور زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا ایک پورا ایک انٹرٹینمنٹ ایک انہوں نے کمپلیکس کریٹ کیا ہوتا ہے کہ جس میں جو لوگ ہیں وہ انجوائے کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ ایک تھرل کریٹ کرتے ہیں. جی بالکل. تو یہ ان کی صلاحیت میں شامل نہیں ہے کہ جس میں یہ ایک لیڈر کے طور پہ پرفارم کر سکیں. یہ اصل میں ایک طرح کے نا ایک کنفلکٹ انٹرپرینیور ہوتے ہیں. ٹاپک آج کل چل بھی رہا ہے ہائیبریڈ وارفیئر اور گریٹ گیم کا جو حصہ ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ یہ پاپولر سیاست کو فروغ اس ہائیبریڈ وارفیئر میں دیا جاتا ہے، اور اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹرم یوز ہوتی ہے کہ بھی نسبتاً احمق لوگوں کو پاپولر سیاست کے لیے جو ہے نا وہ سلیکٹ کیا جاتا ہے یا انہیں بڑھاوا ملتا ہے، اور جو اسٹیٹس مین ہوتے ہیں وہ کہیں پیچھے جا پڑتے ہیں. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، یہ بات درست ہے اصل میں. اچھا، میں ویسے احمق کی بجائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں حماقت نظر آتی ہیں. جی. اب یہ جو لوگ ہیں ان میں ایک چیز آپ کو ایک بڑی مشترک نظر آئے گی، یہ کہ اسٹریٹجسٹ بڑے اچھے ہوتے ہیں. بالکل. کہ اچھا اب یہ ہے کہ یہ چاہے آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں، چاہے آپ دیکھ لیں. ہاں، اور ان کا اپنی ذات اور اپنی انا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ اس کے لیے کچھ بھی قربان کر سکتے ہیں، اور عام آدمی جو ہے اس کو اس بات کی سمجھ نہیں نظر آتی. اور ساتھ ایک اور جو ایک ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس ٹائم بھی آئے ہیں چونکہ ایک باقی سسٹم جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، اور اوور دا ٹائم اس میں بھی کوئی ایک وہ بھی زوال پذیر ہو رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا جو اتنی دیر سے جو ایک انکمبنسی فیکٹر آتا ہے نا، اس کو اس سسٹم کو گالی دے کے ڈسکریڈٹ کر کے اور لوگ جو ہیں یعنی کہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے اتنی دیر سے تو چلا رہے ہیں، اب ان کو موقع دیا جائے. اور وہ موقع جو ہے وہ اسی طرح استعمال کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ بتا کے جی کہ اگر مثلاً آج کوئی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ جائے تو ہو سکتا ہے وہ اگلے 5 سال یہ نکال جائے کہ ہم تو چیزیں بالکل ٹھیک کرنے والے تھے. یہ انہوں نے جو درمیان میں 1 سال لگایا ہے، بلکہ انہوں نے بیچا ہے یہ سارا کچھ، اور ان میں بیچنے کی صلاحیت بھی ہے جو باقی جماعتیں ان میں نہیں ہے. آپ امریکہ میں دیکھ لیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ سے وہ ان کا بک رہا ہے سارا کچھ، اور آپ دیکھیں کہ اس کی تاریخ یہ ہے کہ کب وہ رشیا میں آئے اور جناب وہاں پر انہوں نے کہا کہ بھی اس بندے پر کام ہونا چاہیے. بزنس وہاں پہ کرنا چاہتے تھے رشیا میں. خیر پوٹن سے ملاقات ان کی نہ ہو سکی، لیکن وہاں پر ان پر کام ہوا، اور وہ جو بدلہ ہے یہ کہا جاتا ہے انٹرنیشنل پالیٹکس میں کہ جو رشیا کے انتخابات پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی تھی امریکہ نے، ڈونلڈ ٹرمپ کے جو پہلا انتخابات ہیں اس پہ اپنا سارا بدلہ اتار لیا. اور وہ جس طرح ای میلز جو ہیں ہلری کلنٹن کی لیک ہوئیں، تو وہ رشیا کے جو ہیں وہ ہیکرز جو ہیں ان کا کام تھا، اور اس کی وجہ سے پھر پاپولیرٹی ملتی گئی. پھر وہ جو چھوٹے چھوٹے نعرے، میں یہ کر دوں گا، میں فلاں کو جیل بھیج دوں گا، آپ نے سنا ہی ہوگا نا کہ بھی جو بائیڈن از سلیپی، اس طرح کے مطلب کہ نیم کالنگ اور اس طرح کی باتیں، تو وہ بکی. اب وہ پھر سے دوبارہ آ رہا ہے اور استعمال پھر انہی ٹولز کا ہے جس کی ہم ذکر کر رہے ہیں.
اسی بات کا ذکر ہے. تو اس کی کوئی روک تھام, اس کا کاؤنٹر نیریٹو آپ کی نظر میں کیا ہو سکتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے نا پوری دنیا ایک ٹرانسفارمیشن کے فیز میں ہے. پورے تمام انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ ایک جب تک ان کی ری سیٹنگ کی ضرورت ہے, کیونکہ موجودہ صورتحال میں آپ دیکھ لیں میڈیا کو چیلنجز آ رہے ہیں. جی بالکل. سوشل میڈیا کی وجہ سے نیوز کا جو کانٹینٹ ہے, ایجنڈا ہے, یعنی کہ وہ کدھر سے ڈرائیو ہو رہا ہے. جو ایک ٹریڈیشنل میڈیا وہ پیچھے رہ رہا ہے, وہ اپنے آپ کو کیچ اپ کرنے کی کوشش نہیں کر رہا. اسی طرح جو سیاست ہے, یہ بیسیکلی سارے ایک طرح کے ڈیموکریسی کے ٹولز ہیں نا, کہ آگے جو اس کے کمپوننٹس ہیں جس میں میڈیا بھی شامل ہے. اسی طرح یعنی کہ جو سیاست ہے, پولیٹکس ہے, اس میں بھی ایک کوئی ری سیٹنگ کی ضرورت ہے. اور المیہ یہ ہے کہ جس طرح ہم پاکستان کی بات کر رہے ہیں, ایون اگر آپ امریکہ کی بات کریں, ادھر بائیڈن وہ اب 80 کراس کر گئے ہیں, 80 سال. جی بالکل. لیکن وہ بھی کسی اور کو چانس دینے کو تیار نہیں تیار. ٹھیک ہے. اچھا, ان کو جو ووٹ پڑنا ہے زیادہ وہ ٹرمپ کے خوف میں پڑنا ہے. وہ بائیڈن کی محبت کے لیے ان کا ووٹ نہیں ہے, وہ ٹرمپ سے بچنے کے لیے ہے کہ یار جس طرح کا بھی ہے بندہ ٹھیک نہیں ہے. ہاں جی. اور یہ آپ دیکھ لیں انڈیا میں بھی یہ چیلنج آ رہا ہے, وہ ان کے کریڈینشز کو بنگلہ دیش میں آ رہا ہے. بنگلہ دیش میں آ رہا ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے. بنگلہ دیش والے جو ہیں اس نے تو خیر ابھی جو ہے نا وہ دبایا ہوا ہے, اتنا دبایا ہوا ہے کہ اب وہ الیکشن کراتے ہیں اور میرے خیال 5ویں سال اور وہ 2-3 جماعتیں بائیکاٹ کر دیتی ہیں. اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں بعض کا, حالانکہ پہلے نمبر تو یہ مشابت بنتی نہیں ہے کہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جی کہ 1971 والے حالات پیدا ہو جائیں گے, یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ وہ پہلے جو آپ نے ذکر کیا کہ خوف پیدا کرنا, خوف کے ذریعے فائدہ حاصل کرنا. لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی سبق سیکھنا تھا تو بنگلہ دیش نے کیا سیکھا ہے اس لحاظ سے جی, کہ انہوں نے اپنے الیکشن مینڈیٹ کا کتنا احترام کر رہے ہیں, کہ جس طریقے سے حسینہ واجد کہ جو ایک جو میرے خیال 20 سال ہو گئے میرا خیال ہے, یعنی کہ ہاں, یعنی کہ اب جو ہے نا ایک وہ غالباً 5ویں ٹرم ان کی شروع ہو گئی. جی ٹھیک ہے. کہ جو شیخ مجیب الرحمان کی بیٹی ہے کہ وہ کیا کر رہی ہے. اچھا, اس سے پہلے اگر آپ شیخ مجیب الرحمان کا دیکھیں کہ جو ان کی وہ بھی ایک پاپولسٹ لیڈر تھے نا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بھی تو جتھے تیار کیے ہوئے تھے, جتھے تیار کیے. یہ جو ہے نا یہ جو ایک اور ساتھ ہی ناکامی دیکھنے کو مل گئی. یہ جو ہم بات کرتے ہیں اب تو راج کرے گی ہلکے خدا, اب راج کرے گی ہلکے خدا. اب یہ تو نہیں مطلب کہ وہ عوام کا اصل میں جو ایک کولیکٹیو ول کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سارے اتنے اہل ہیں کہ جو ایک نیشنل لیول کے فیصلے کر دیں. کولیکٹیو ول کا یہ مطلب ہے کہ بھئی اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے تو اس میں بجائے اس کے کہ آپ کوئی اسکیپ گوٹ تلاش کریں, آپ اس کا مان لیتے ہیں جی کہ اوورآل مجموعی طور پہ ہم ایک طرف چل پڑے. میں آپ کو نا ایک بات یاد کروں, بلکہ پہلے تو وہ بات کر لیتے ہیں کہ جب شیخ مجیب الرحمان برسر اقتدار بھی آ گئے نا, تو وہ جو جتھے تھے اور نعرے تھے وہ 1.5 سال میں ہی ایکسپوز ہو گئے. پھر سینسرشپ نافذ ہونی شروع ہوئی, پھر لوگوں کو گرفتاریاں شروع ہوئیں, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا کہ لوگ اب بات نہ کریں. یہ چیزیں اسی وقت ہی لوگوں نے دیکھ, اور پھر اس کا ریئیکشن بھی آ گیا, کبھی وہ ایک وائلنس ہوئی, جو بھی ہم آپ اسے کہہ سکتے ہیں. ابھی یہی جو معاملہ ہے, اس کے بعد یہ جو ابھی آپ نے میڈیا کا ذکر کیا, اب یہ جو ریس لگی ہوئی ہے سوشل میڈیا والی, میں دیکھتا ہوں کہ جو قومی چینل ہیں, پرائیویٹ چینل, ان کے جو تھم نیلز ہیں وہی بڑے حیران کن ہیں لوگوں کی اٹریکشن لینے کے لیے. آپ دیکھیں وہ بھی تو وہی کچھ ہی, ہم اس طرف ہی جا رہے ہیں. یہ ایک پوری اکانومی ہے, جھوٹ کی ایک پوری اکانومی ہے, جو ایک ڈس انفارمیشن کی پوری اکانومی ہے, کہ جس پہ اب اکانومسٹ کو یا ایون میں جرنلسٹ کو بھی سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے کہ جھوٹ بولنے کے کتنے فائدے ہیں, کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کو کتنے ڈالر مل سکتے ہیں, اور اگر آپ نہیں بولتے تو آپ کو کتنے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کتنے لوگ سن رہے ہوتے ہیں. جب ٹرمپ نے کیمپین کی 2016 کی بات ہے, تو اس ٹائم نا کچھ ویب سائٹس تھیں کہ جو نا ہیلری کو بڑا ٹارگٹ کر دی تھی. جی, ہیلری کلنٹن کو. تو ایک بز فیڈ ایک ان کی نیوز ویب سائٹ ہے, تو ان کا ایک سوشل میڈیا ایڈیٹر تھے, اس نے ان کو نا ایک ٹریک کرنا شروع کر دیا کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کدھر سے چلا رہے ہیں. بڑی ایک جو ہے نا انتھنکیبل قسم کی وہ افواہیں چلا رہی ہوتی تھی اور بڑے کلکس مل رہے ہوتے تھے. تو پتہ چلا کہ وہ کچھ لڑکے ہیں آئی ٹی کی بیک گراؤنڈ کے, جو کہ میسیڈونیا, ایک مقدونیہ جو ایک چھوٹا سا ملک ہے ایسٹ یورپ میں, جی بالکل, ہاں ادھر سے ہیں. تو وہ ان کے پاس گیا تو پتہ چلا کہ ان کا ٹرمپ کا دور دور تک تعلق نہیں تھا. وہ اس لیے کر رہے تھے کہ ان کو جو ہے نا کلکس اچھے ملتے تھے اور ان کو ڈالر مل رہے تھے. اور پھر وہ میں آپ کو ایڈ کر دوں, اس پہ مزید بھی انویسٹیگیشن ہوئی ہے کہ وہ پیچھے پھر رشیا نکل آیا تھا. اچھا, یہ سارے وہ جو ویب سائٹس تھیں وہ ادھر سے چلائی جا رہی تھیں, اس میں میسیڈونیا. یہ ابھی ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور پھر اسی سیگمنٹ کو ہی ہم آگے بڑھائیں گے. ناظرین, ایک چھوٹا سا بریک اور پھر ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. چیمہ صاحب, یہی جو ہم ابھی پچھلے سیگمنٹ میں بھی گفتگو کر رہے تھے, تو اس کو اب میں آپ کو مزید اس کی ڈیپتھ میں لے کے جا رہا ہوں. تو میں آپ کو انٹلیکچوئل مانتا ہوں, تو پھر وہ ظاہر ہے کہ بھی میں آپ کو باتیں جو ہیں نا وہ ان ڈیپتھ پوچھوں گا. اسی حوالے سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ ایک ڈیجیٹل, ایک پہلے گلوبل سیکورٹی آرڈر تھا, اس پر ہم ویسے بات چیت پہلے بھی کر چکے ہیں, ہم اپنا ایک پروگرام کر چکے ہیں. ایک گلوبل اکنامک آرڈر بھی چل رہا ہے جس میں 3 آپ کہہ لیں یا رشیا, چائنا اور امریکہ, اور گلوبل سیکورٹی آرڈر میں رشیا بھی ہے اور چائنا بھی ہے اور امریکہ بھی ہے, لیکن امریکہ کی ہیجمنی ہے. اب ایک کہتے ہیں کہ جی ایک ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر آ رہا ہے, جو ہماری گزشتہ سے پیوستہ گفتگو ہے, وہ جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو ملیہ میٹ کر رہا ہے. اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جمہوریت کو خطرات ہوں گے, اور بے شک منافقت کے ساتھ ہی صحیح تاریخ میں امریکہ جمہوریت کو مطلب کہ بھی اس کی سپورٹ کرتا رہا ہے, کہیں کہیں نہیں بھی کی جہاں اسے سوٹ نہیں کیا. تو اب یہ ہے کہ خود امریکہ کے ذریعے وہ جو ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر وہاں سے زیادہ امکان ہے کہ وہ آئے گا, تو اس سے جمہوریت ہی جو ہے وہ خطرے میں ہوگی. اور کیونکہ اس کے ٹولز میں مس انفارمیشن ہے, ٹوسٹ ہیں چیزوں کو, یعنی کہ آپ کی کوئی اچھی چیز ہے, میں اس کو ٹوسٹ کر کے اس کو بھی نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کروں گا, بری چیز کو تو میں اس کو میگنیفائی کروں گا. تو اس کو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ 10 سال میں یہ ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر جو ہے یہ پریویل کر جائے گا, اور گورنمنٹس کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہونی شروع ہو جائے گی, اور 100-200 لوگ جو ان کمپنیز کے مالک ہیں وہ اس دنیا پر راج کر رہے ہوں گے. دیکھیں, ایک تو جب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کہ ایک دور میں ہم داخل ہوئے ہیں, ادھر سے تو یہ اور چیز بڑھ گئی ہے نا کہ آنے والے ٹائم پر جابز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, جی باقی جو ہے نا ڈیموکریسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اگر مجھے یہی نہیں پتا جو مجھے میسیج دے رہا ہے یہ کوئی انسان ہے یا کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ٹول ہے, تو یہ فرق ختم ہوتا جا رہا ہے. یعنی کہ اب امیجن کریں نا کہ جدھر لوگوں میں کنفیوژن بڑھ جائے, تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کی قوت فیصلہ آپ سلب کر لیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. یعنی کہ ان کو ایون آپ جو ہے کسی بندے کو, ایک کو کرپشن کی بات کریں, ایک ہو سکتا ہے کرپٹ جو ہے وہ بھی آپ کو کرپٹ ڈکلیئر کر دے, تو اتنی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ وہ جو سننے والا ہے وہ کہتا ہے جی پتہ نہیں کہ ان میں سے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. دوسری بات یہ جو آپ سوشل میڈیا کی کر رہے ہیں, اب آپ دیکھ لیں ٹک ٹاک کو دیکھ لیں. ٹک ٹاک جو ہے یہ ایک چائنیز اونڈ یہ ہے سوشل میڈیا کمپنی, تو اس کا امریکہ میں اتنا اثر ہو گیا ہے کہ جو ابھی آپ نے دیکھا کہ جو امریکہ کے اندر اسرائیل کے خلاف رائے عامہ میں کتنی ریڈیکلی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے, تبدیلی آئی ہے, اس کا ذمہ دار وہ ٹک ٹاک کو قرار دیتے ہیں. کیونکہ جو باقی جو سوشل میڈیا جائنٹس ہے جو کہ امریکہ کے اندر ہی ہیں, سارے امریکن ہیں, تو انہوں نے تو جو غزہ کے حوالے سے زیادہ پرو اسرائیل کوریج کی, جی, اور جو یہ جو ٹک ٹاک والے ہیں, ٹک ٹاک نے جو کوئی ایک اینٹی اسرائیل تھا مٹیریل اس کو زیادہ ایمپلیفائی کیا, اور اس کا اثر جو ہے اب ٹک ٹاک کے یوزر بہت بڑھتے جا رہے ہیں دن بدن. میں کل ہی پڑھ رہا تھا, ایون ہم امریکہ سے واپس آتے ہیں پاکستان میں, کہ پاکستان میں کوئی جو خاص ایج کے ہیں 18 سے شاید 25 سال, اگر میں غلط نہیں کہہ رہا, تو 75% جو ہے نوجوان یہ ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں. اور وہ 75% میں سے کوئی 75% جو ہے وہ مس انفارمیشن کی بنیاد پر آگے چیزوں کو بڑھاتے ہیں. اور یہ مس انفارمیشن جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت سب سے بنیادی مسئلہ ہے جو صرف پاکستان یا امریکہ کو نہیں اس وقت دیکھنے کو مل رہا, یہ پوری دنیا کو فیس کرنا پڑے گا. اچھا, اس کے لیے ایک ویسے حل ہے بھی جس پر ہم غور نہیں کرتے. اصل تو ہمیں حل کی طرف بڑھنا چاہیے. ایک تو یہ ہے نا کہ ہمیں ان کو ایک جو باقی جماعتیں ہیں ان کی سوشل میڈیا کے حوالے سے آؤٹ ریچ اسٹریٹجی اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑے گا, کنٹینٹ لے کر آئیں, کوئی ایک کاؤنٹر نیریٹو لے کر آئیں. اس کے علاوہ وہ تو آپ کا ہو جاتا ہے کاؤنٹر نیریٹو کہ آپ نے اپنی جو نئی جنریشن ہے اس کو کریٹیکل مائنڈ کس طرح بنانا ہے. اب تو یہ جو جس طریقے سے پاپولیزم چل رہی ہے, تو یہ جو ایک کانسیپٹ تھا یا ایک مفروضہ تھا کہ ڈیموکریسی کا تعلق لٹریسی سے ہے, کہ جتنے لوگ زیادہ پڑھے ہوں گے وہ جو ہے نا ادھر اتنی ڈیموکریسی ہوگی, وہ تو ختم ہو گیا. وہ اس کی سب سے بڑی مثال جو ہے امریکہ ہے. اچھا, میں آپ کو ایک اور بھی بات بتاؤں, سوری میں کٹ کر رہا ہوں. مسولینی جب اس نے پالیٹکس شروع کی نا, تو پہلے تو وہ لیفٹسٹ تھا, سوشلسٹ تھا. پھر جب اس کو فائدہ نظر آیا تو پھر وہ اس نے لیفٹسٹوں کو چھوڑ دیا, اور وہ اسلحے کی جو تجارت کر رہے تھے جنگ عظیم میں ان کا ساتھ دیا, کہ بھی اس نے وہ اپنی سائیڈ ہی چینج کر لی.
اور وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ جو سو کالڈ پڑھے لکھے اور مڈل کلاس تھے وہ ان کو یوز کرنے میں کامیاب ہو گیا, اور وہیں سے بلیک شرٹس جو ہے وہ مارز وجود میں آئی, جو ایک مسلح تنظیم تھی اس کی. یہ ایک مثال ہے, اور وہ وہی 100 سال بعد پھر ریپیٹ ہو رہا ہے. ایسے ہی ہے, ایسے ہی. اچھا یہ ہے کہ جو ایک یہ جو میڈیا کا امپیکٹ, ویسے مسولینی کی پوتی جو ہے وہ ان کی رکن پارلیمنٹ بھی ہو گئی. اچھا جی. تو ادھر تو ابھی اٹلی میں تو ابھی جو آئی ہے اس ٹائم پرائم منسٹر ہے وہ بھی فیشسٹ ہے. جی ہاں, اور انہوں نے اس کا مقبرہ سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اچھا ہاں جی. اب یہ دیکھیں نا, ہٹلر کے بھی تو ماننے والے ہیں نا. اچھا ہٹلر کے لیے انہوں نے پتہ کیا کیا, ہٹلر کے لیے انہوں نے ایون کی لیجسلیشن کی کہ اگر کوئی 5 یا 10% سے کسی بھی پارٹی کو پارلیمنٹ میں آنے کے لیے 5 سے 10% نیشنل ووٹ لینا پڑے گا. اب جو جرمنی میں یہ دوبارہ چیلنج آ رہا ہے, یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں. جی بالکل, جرمنی میں میرا تو ٹاپک ہی یہی ہے نا. جرمنی میں آ رہا ہے, ادھر کوئی 15% لوگ ایسے ہو گئے ہیں کہ جو یعنی کہ جو ایک پرو پسند کرتے ہیں. ہاں, اور ابھی ریسنٹلی ادھر پروٹیسٹ بھی ہوئے ہیں. اچھا ادھر ایک اور جو انہوں نے کام کیا اس ٹائم, انہوں نے ایک ادارہ بنایا کہ جس کا کام تھا, جو ایک انٹیلیجنس آرگنائزیشن تھی جو کہ وچ واز دی پروٹیکٹر آف دا کانسٹیٹیوشن, کے جو آئین کی محافظ. اب انہوں نے اس میں یہ رکھا تھا کہ جو آئین سے ہٹ کے جو لوگ کام کرتے ہیں, ٹارگٹ اگین جو ہٹلر مینٹیلٹی تھی کہ جو ان کے جو لوگ ہیں ان کو کنٹرول کرنے کے لیے. جو پچھلے دنوں کوئی 1-2 سال پہلے انہوں نے کوئی ایک نیٹ ورک, ایک انڈر گراؤنڈ نیٹ ورک پکڑا ہے, وہ اسی آرگنائزیشن نے پکڑا ہے. اس کے باوجود ادھر یہ چیلنج آج بھی موجود ہے کہ وہ لیجسلیشن کرنے کے بعد بھی لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. اب اصل میں ہم اس چیز کو فیل نہیں کرتے نا کہ 100 سال کا ٹائم بھی تو گزر گیا. جی بالکل, ٹھیک ہے. تو لوگ جو ہیں وہ ایسا ایسا جو باقی جو لوگوں کی زیادہ تر شارٹ ٹرم میموری ہوتی ہے, شارٹ ٹرم ہوتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اب دیکھیں جو ایک ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ کتنے کو ہوتے ہیں, سارے لوگ تو اتنے نہیں ہوتے. بالکل. جو لوگ جو لیڈر یا جو گورنمنٹ ان کی نیڈز کو ڈائریکٹ ایڈریس نہیں کر رہی ہوتی ہے, ان کے خیال میں وہ فضول لوگ ہوتے ہیں. اور دوسرے اگر ان کی نیڈز کو ایڈریس نہیں بھی کر رہے اور ان کی آواز اگر بن جائیں تو ان کے لیے وہی نجات دہندہ ہوتے ہیں. تو میں واپس جو پاکستانی ہے میں اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے نا کہ انہیں ایک سوشل میڈیا کے جو آؤٹ لیٹس ہیں ان کو ایکسپلور کرنا چاہیے اپنی آؤٹ ریچ اسٹریٹجی ایک کے لیے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو پراپیگنڈا چل رہا ہے. اس کے ساتھ اب یہ گورنمنٹ میں ہے نا, ان کو چاہیے کہ اسکول لیول پہ میڈیا لٹریسی کو انٹروڈیوس کرائیں, کہ آپ کے اسکول میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ بچوں کو شروع سے بتایا جائے کہ کیا یعنی کہ کون سی بات ٹھیک ہے یا کون سی غلط ہے. اس کی آپ کر لیں مکمل, ان کو ایکسرسائز دکھائی دیں. آج کل تو ویسے کنٹینٹ کی کمی نہیں ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ اگر آپ کو یہ دکھاتے ہیں, ان کو ویڈیو دکھاتے ہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, اگر غلط ہے تو کس انداز میں غلط ہے. اور مجھے افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اسکول تو گورنمنٹ کے ہیں, ایون جو پرائیویٹ اسکول ہیں وہ بھی اس معاملے میں بادر نہیں کر رہے. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اس پہ کام کرنا چاہ رہے تھے لیکن کیوں نہیں ہو رہا, اس میں اس کی قانون اس میں پرافٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو انسینٹیوائز نہیں کیا ہوا. یہ جو ہے یعنی کہ یہ نان پرافٹ ہی ہو سکتا ہے کہ جس کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں, پھر وہ تو حکومتی لیول پر ہی ہو سکتا ہے. اچھا یہ جو آپ نے بات کی نا یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. یہ جب اگر میں ریاست غلط نہ کہہ دوں جس پر رشیا سے وہ علیحدہ ہوئی تھی اور شاید لٹویا جس پر سائبر اٹیک رشیا نے کیا تھا, انہوں نے اس سائبر اٹیک وہ 48 گھنٹے وہاں کیوس کریٹ رہا, لیکن اس کے بعد انہوں نے سیکھ لیا. ان کے بچے کو اسکول میں تربیت دی جاتی ہے کہ آپ نے سائبر اٹیک سے کیسے بچنا ہے, آپ نے مس انفارمیشن سے کیسے بچنا ہے. یہ شاید دنیا کی واحد اسٹیٹ ہے جہاں پر نہیں, فن لینڈ نہیں ہے. فن لینڈ میں البتہ مجھے یہ آئیڈیا فن لینڈ میں بھی یہ انیشیٹ کیا ہوگا, لیکن جو شکار بنے رشین ہیکرز کا جو اسٹیٹ کے لیول پر بنے, ایون ان کے بینکس نے کام کرنا چھوڑ دیا, مجھے ابھی نام نہیں یاد آ رہا. تو اس کے بعد یہ پہلی مثال وہ تھی, اس کے بعد شاید فن لینڈ بھی ہو. یہ میرا خیال 2006 یا 2007 کی بات ہے جب یہ اٹیک آیا تھا. اور اس کے بعد سے وہاں پر جی یہ کہ بھی چاہے بڑا ہے جو گھر میں بیٹھا ہے چاہے بچہ ہے وہ اسکول میں اس سے ایجوکیٹ کیا جاتا ہے اسی جو سائبر وارفیئر ہے اس کے حوالے سے. یہ انہوں نے کام کر کے دکھایا کہ اس میں گورنمنٹ کے لیے انسینٹیو ہے اگر وہ یہ کام کرتے ہیں, اس کا انہیں فائدہ ہے. اچھا اس کا ایک اور فائدہ ہے نا, ایک تو یہ ہے کہ آپ ان کو ڈس انفارمیشن سے بچا رہے ہیں. دوسرا جو ہے اگر آپ کریٹیکل مائنڈز انٹروڈیوس ان کو پروڈیوس کر رہے ہیں تو وہ آپ کی اوورال انوویشن آپ کی ریسرچ کے حوالے سے وہ آپ کا ایک ایسٹ ہے جو کہ آپ کو چاہیے بھی. آپ کو اسی طرح کے نہیں لوگ چاہیے کہ جن کا کوئی دماغ ہی کام نہ کر رہا ہو.
آج کے دور میں جو ہم یونیورسٹی کے گریجویٹ بھی پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ انفارچونیٹلی بڑے فارغ قسم کے ہوتے ہیں. دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں, دیکھنے سے تعلق, ہاں دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. ہاں جی. لیکن یہ اب صرف ہمارا, ہم تو اپنے ملک کا پہلے سوچتے ہیں, لیکن یہ تھیوری جو ہے یہ ڈیجیٹل آرڈر کی, جو ڈیجیٹل گلوبل آرڈر جس کو کہتے ہیں, یہ ایئن بریمر ان کی ہے کہ بھی یہ 10 سال میں یہ پریویل کر جائے گا اور 100 سے 200 لوگ جو ہے نا وہ آپ کو گورن کر رہے ہوں گے جبکہ وہ نظر نہیں آ رہے ہوں گے, اور ان 100-200 لوگوں کے ذریعے نسبتاً احمق لوگوں کے ذریعے جو بڑی طاقتیں ہیں وہ دنیا کے دوسرے حصوں پر غالب آئیں گی. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے, اور میرا خیال ہے کہ ابھی شاید تجربہ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ سے خود ہی کر رہا ہے. اب یہ دیکھیں نا, جس طرح پہلے وہ ایک عام ریس ہوتی تھی نا کہ اسلحے کی دوڑ, ہاں ایک گلوبل سیکورٹی آرڈر تھا نا, ہاں اب جو ہے انفارمیشن ریس ہے, انفارمیشن وارفیئر ہے. اسی پر ہی میرا خیال ہے کہ بھی ان کا جو ہے وہ اگلا, پھر آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے مختلف ملکوں میں, جیسے آپ نے جرمنی کی بھی بات کی, پاکستان میں ہم نے دیکھ لیا, اور ایون ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں آپ دیکھیں کہ چاہے وہ شائننگ انڈیا کی بات کرتے ہوں, لیکن جب بھی ہے وہ ان کے وہ سلوگنز جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں جو وہ سوشل میڈیا پر بیچ کے ووٹ لیتے ہیں. جب ابھی ان کے الیکشن آ رہے ہیں, انہوں نے رام مندر بھی تعمیر کیا, پھر اس پر جو سلوگن ترتیب دیے, اور وہ سوشل میڈیا کے ذریعے میسیجنگ, نیشنلزم ہے نا, یعنی کہ اس کو ایک نیشنلسٹک پالیٹکس ہے, یعنی کہ اس پر جا رہے ہیں. ایک اور اس کا اینگل ہے کہ یہ جو اتھارٹیرین لیڈرشپ آ رہی ہے, آپ ساتھ ایک پیغام دے رہے ہیں, آپ دوسری طرف جو ہے یعنی کہ ہم چائنا کی بات کر رہے ہیں کہ چائنا کسی ٹائم ہو سکتا ہے امریکہ کو کراس کر جی, تو جو ورلڈ پاور ہوگی نا اس کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہی دوسروں میں انٹروڈیوس ہوگا, اور جو ایک سکسیس ہوتی ہے اس کا ایک اپنا چارم بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کامیاب آدمی, آپ کہتے ہیں کہ چائنا بھی تو ترقی کر رہا ہے, تو لہٰذا ڈیموکریسی کے لیے کافی چیلنجز ہیں, یعنی کہ یہ ایک ڈسرپشن کا ٹائم ہے اوور آل, اور اس کی ری سیٹنگ میں وہ آپ نے بڑی اچھی ویسے ٹرم یوز کی ہے, ری سیٹنگ کی, کیونکہ تھیوری بھی یہی ہے کہ اس ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر سے دنیا بھر میں جمہوریت, جس کا امریکہ جو ہے ہر وقت پاسدار رہا ہے, وہ امریکہ کیونکہ اس وقت سپر پاور ہے, وہیں سے شروع ہونے والی یہ کمپنیاں جو ہیں ان سے جمہوریت کو ہی خطرہ پیدا ہونے جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر. تو ایک نیا سسٹم پیدا ہوگا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ خود یہ چاہتا ہے کہ جمہوریت بظاہر نظر آئے, لیکن وہی بات جو کہ نسبتاً احمق لوگ وہ ان کے ذریعے ان ملکوں پر اپنا قبضہ یا تسلط قائم رکھے جو بھی ورلڈ پاورز کی ہیجمونک ڈیزائن. اچھا, میرا نہیں خیال کہ امریکہ یہ چاہتا ہے, لیکن بات وہی ہے نا کہ جو بڑا ہوتا ہے نا, یعنی کہ پاورفل ہوتا ہے, بعض اوقات ان کی اپنی حماقتیں ہمیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے, لیکن بات یہی ہے کہ ان کی بھی جو موجودہ لیڈرشپ ہے وہ بھی بدلتے ہوئے تقاضوں کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. بالکل ٹھیک بات, کیونکہ اس کے لیے ان کے لیے بھی چیلنج ہے. آپ دیکھیں کہ اگر ڈیموکریسی دنیا میں رہتی ہے تو امریکہ کو فائدہ ہے نا کہ اس کا سسٹم جو ہے, یا جس کا وہ ایک پروموٹر ہے, پریچر ہے, اگر وہی باقی جگہوں پر ہوگا تو آپ کی ان لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ آسان ہوگی. اگر وہ کوئی رشیا جیسا ہوگا, وہ چائنا جیسا ہوگا, تو آپ کے لیے ڈیلنگ میں مشکل ہوگی. مشکل ہوگی. بہت شکریہ جیمہ صاحب, یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے اور بڑا وسیع موضوع ہے, اس پر مزید بات بھی ہو سکتی ہے, اور جب بھی آپ ہمارے ہاتھ آئے تو ہم آپ کو تنگ کرتے رہا کریں گے. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.